والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے گا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل را رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل را رہنما. گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے. گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ پڑھنے کی اور وقت پہ آنے کی توفیق عطا کی ہے. اللہ سے دعا ہے جتنے قدم آپ چل کے آئے اللہ قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. آج کا موضوع ہمارے اس دن کی نسبت سے یوم کی نسبت سے حضور قطب الاولیاء سید الاولیاء تاج الاولیاء اسرار السالکین قدوۃ السالکین حضرت مخدوم سید محمد علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش سرکار آپ کی سیرت
طیبہ کے چند گنے چنے پہلو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں۔ داتا صاحب آپ کا عرس جاری، رونق اولیاء بھی ہے اور رونق غلامان اولیاء بھی ہے۔ دنیا کہاں سے دنیا حضور فیض عالم داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے آئی ہوئی۔ خلقت نہیں، انسانوں کا سمندر کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے ساری ہے۔ تو مجھے وہ شعر بڑا یاد آتا ہے جب میں داتا صاحب کے عرس کا منظر دیکھتا ہوں نا، مجھے وہ شعر بڑا یاد آتا ہے کہ نہ وزیراں دے تے نہ مشیراں دے، دیوے بالدے نے صدا فقیراں دے۔ لاہور کی گلیوں میں پتہ نہیں کتنی کو قبریں ہوں گی، لاہور کے قبرستانوں میں پتہ نہیں کون کون سے امیر، وزیر، مشیر، چودھری، فلانے دفن ہوں گے، لیکن 1 2 3 نسلوں کے بعد کوئی جانتا نہیں۔ اور داتا صاحب کو اب 979 ایک کم 80 آپ کا عرس مبارک ہے، اور آج بھی کائنات میں داتا ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کیا، رب نے دنیا میں بھی ان کے چرچے کروا دیے، آخرت میں بھی چرچے کروا دیے۔ میں کہتا ہوں ابھی میری آپ کی روحانی طاقت ہی کوئی نہیں، ہماری روحانی سوچ ابھی بڑی محدود ہے۔ داتا صاحب کے مزار پہ میرا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ پتہ نہیں کتنے کو اللہ کے ولی بھی حاضری دینے آئے ہیں روحانی طور پہ۔ یہ بڑے پرانے بزرگ ہیں، صبح فجر ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ داتا صاحب آج کل کی ہستی نہیں، بڑے پرانے عائشہ بزرگ ہیں۔ اور داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کا علاقہ ہے افغانستان کا علاقہ ہے، شہر ہے غزنی، اور غزنی کا محلہ ہے حجویر۔ تو حجویر سے چلے اور کہاں لاہور آ کے ڈیرا لگا لیا تو ہر طرف داتا علی حجویری ہو گئے۔ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا جی، ان کی ڈیوٹیاں خود نہیں لگتی، لگائی جاتی۔ ڈاکٹر وہاں ہی جائے گا جہاں کوئی مریض ہوگا، حکیم وہاں ہی جائے گا جہاں کوئی بیمار ہوگا۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی وہاں ہی جاتے ہیں جہاں کفر کی بیماری ہے، جا کے سارا صفایا کر دیتے ہیں، ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ تو آپ افغانستان سے چلے، غزنی سے، اور پہنچے وہاں پہ کہاں پہ؟ لاہور کی سرزمین پہ۔ تو ایک اور بات یہ ہے، آج کے دور میں نا ضرورت ہے تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ چند باتیں بڑی کھری آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ آج کے دور میں ضرورت ہے کہ تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ کرامات تو بڑی ساری داتا صاحب کی، بڑی ساری کرامات ہیں، لیکن جو آپ کی تعلیمات ہیں ان سے بہت زیادہ صرف نظر ہوا جاتا ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، کشف المحجوب، کشف کہتے ہیں کھل جانا،
اور محجوب یہ پردوں کی جمع ہے، عربی میں حجب پردے کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع محجوب۔ تو کشف المحجوب کا مطلب ہوا پردوں سے رازوں کو اٹھانے والی کتاب، راز دور کرنے والی کتاب۔ تو میں جب جمعے کی تیاری کر رہا تو میں نے اس کے کو 2-4 چیپٹر بطور تیاری کے لیے اسٹڈی کیے۔ ایک بڑی پیاری داتا صاحب نے، یہ اللہ نے ایسے نہیں مقام دے دیا، یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا داتا صاحب، اپنا آپ مارا ہے داتا صاحب علیہ رحمہ نے، اور بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور اس راہ حق میں داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے پتے کھائے ہیں، کھانا نہیں تھا ہوتا۔ اسی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں بیلیو ایک دفعہ ایسا آیا کہ نا میری کوئی روحانی منزل میں رکاوٹ آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا جی، منزلیں کئی طرح کی ہوتی۔ ایک بچہ ریاضی دے سوال کرتا ہے نا تو سوال ایک اڑ جائے، فاتح صاحب ذرا توجہ کرے جی، سوال اڑ جائے تو اپنی سوال دی جڑی منزل کرن کر کو جاندا ہے اپنے ٹیچر کو کہ ساجی یہ تو سوال جڑا نا اڑ گیا، اس سکول دی منزل ہے جڑا ٹیچر حل کردا ہے۔ مسئلہ سمجھنا آئے تھے علامہ صاحب کو، علامہ صاحب ہے مسئلہ سمجھایا جو کتاب جو پڑھے نہیں سمجھ آ رہا، تو جو بھی منزل میں رکاوٹ آئے تو منزل والا ہی اسے حل کرتا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میری ایک روحانی منزل اڑ گئی، تو میں نا ایک ولی کامل بزرگ سری ساقطی علیہ رحمہ ان کے مزار پہ گیا، لیکن رکاوٹ دور نہ ہوئی۔ کہتی ہے میں نے کہا آج لگتا ہے اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے، رب چاہتا ہے کہ آج کچھ اور ہی منظور ہے۔ اللہ کیوں؟ کہ جو میری روحانی ایک منزل ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے مصلی لیا اور لوٹا لیا وضو والا، اور ایک برتن ساتھ لیا، اور ایران کا علاقہ ہے خراسان، اس علاقے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایک مقام پہ میں پہنچا تو رات ہو گئی نا، تو رات ہوئی تو میں نے کہا یار یہ پاس ہی گھر ہے تو اس گھر میں قیام کر لیتے۔ تو داتا صاحب علیہ رحمہ اپنی آپ ہی تھی، آپ خود سناتے، کہتے ہیں میں اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کئی متکبر فقیر، ایک ہوتا ہے اصلی فقیر، ایک ہوتا ہے نقلی فقیر۔ جس طرح دودھ چ کوالٹیاں نے نا جی تے گھیو چ بھی کوالٹیاں نے، اسی طرح پیراں چ بھی کوالٹیاں آ گئی۔ ایک اصلی فقیر ہوتا ہے، ایک نقلی فقیر۔ اور جی داتا صاحب کہتے ہیں میں دروازہ کھٹکھٹایا تھے، بڑے سارے فقیر بیٹھے تھے، بڑے متکبرانہ انداز، کہتے ہیں ہاں جی کدھر آئے ہو؟ تو داتا صاحب کہنے لگے میں نا مسافر بندہ ایک رات گزارنی۔ آپ نے فرمایا جب یہ کہا نا تو سارے متکبر فقیر ہنسنے لگ پڑے، کہہ کے لگا کے، تو آپس میں کہنے لگتے، آپس میں نا کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ کوئی صوفی ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں۔ تو داتا صاحب بھی مسکرا کے کہتے ہیں ہاں میں صوفی ہوں لیکن تواڈے ورگا نہیں۔ وہ بھی کہنے لگے لگتا ہے یہ صوفی ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں۔ انہوں نے کسی اور نیت کو پیش نظر رکھ کے کہا، تو داتا صاحب بھی کہنے لگے ہاں میں صوفی ہوں لیکن تواڈے ورگا نہیں۔ تو انہوں نے داتا صاحب کو نہ کہا کہ اے تھلے ساڈا اڈا ہے، اپنا تہ خانہ ہے، تسی ایتھے قیام کر لو، آپ اتنے بہ گئے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نیچے آرام کرنے لگ پڑا، بھوک لگی تھی۔ اللہ والوں کی آزمائشیں بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بڑی بڑی آزمائش، جتنا بڑا مقام ہوگا نا جی اتنی بڑی آزمائش آئے گی، جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی بڑی آزمائش۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں مجھے کھانے کے لیے نا انہوں نے
उल्ली लगी होंदी ना रोटियां ते, वो रोटियां मैनू थल्ले सट दे उत्तों, क्या खा लै रात गुजारनी। कहने लगे सुबह हुई तो खरबूजे खा के उसके छिलके मुझे नीचे मारते रहे सारे फकीर रल के। तो दाता साहब कहते हैं मैं बड़े सब्र के साथ, कहते हैं मेरा ज़ाहरी वजूद गुस्सा कर रहा था, लेकिन दाता साहब कहते हैं मेरी दिल की कैफियत बड़ी खुशी महसूस कर रही थी। मुझे लगता था ऐसे कोई मेरे ऊपर अल्लाह ने इस आजमाइश पे सब्र की वजह से कोई राज अफशा कर देना है। तो वही हुआ जिसका दाता साहब सोच रहे थे। दाता साहब कहते हैं उन्होंने छिलके मारे, मैं मुस्कुरा रहा था। तो जब छिलके मारे मैं मुस्कुरा रहा था, जो मेरा रूहानी सब्र था रुका हुआ था, अल्लाह ने वो सारा दोबारा जारी फरमा दिया। तो ये आपके सफ़र की एक दास्तान। आपने मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े सफ़र की। 400 हिजरी में आप पैदा हुए, फिर आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद, वालिद की तरफ से आप हसनी हैं, वालिद की तरफ से आप हसनी और वालदा की तरफ से आप हुसैनी। तो आपका असल नाम है अली बिन उस्मान। क्या नाम है? अली बिन उस्मान, ये आपका असल नाम है। ये जो गंज बख्श लफ्ज़ मशहूर है ना जी, ये मेरी और आपकी ज़ुबान पे खुद नहीं जारी हुआ, इसको ज़ाहिर करने वाला भी कोई वली है। ये बात ज़हन में रख लें, वलियों के राज वली खोलते। वलियों के राज सादे बंदे को क्या पता हो कि हीरे की क्या कीमत है, सोने की कीमत तो सन्नार ही जानता है ना जी। तो वली को वली ही पहचानता है, सादा बंदा तो धोखा खा जाता है। अक्सर मैं आपको बात सुनाता हूँ, सुल्तान बाहू वाली, वो खेती च हल पे बांधे हैं, तो बुदात गुजरी तो बाबा जी राह अहमदपुर जाना है, अलमुख्तसर बात ये। तो बाबा जी कहने लगे भाई अहमदपुर सानू तो एक अहमदपुर का पता है। अब उन्हें तो ये था कि ये बाबा सादा से हलवान वाला इन्होंने किन्नी को परवाज होनी। तो हमने फरमाया सानू तो अहमदपुर इको ही पता है। आखिया चलो जेड़ा पता है वही दस दियो। आखिया वो दसना मैं तां है कि पहला अखा बंद करो, मेरे राह वहां का तरीका ही कुछ होर है। सारी बरात ने अखा बंद कीतियां ते जदों थोड़ी देर बाद फरमाया अखा खोलो तो सामने गुंबद खजरा सी। फरमाया बेलियो जिस मैनू ते इस अहमदपुर का पता है, तुसी पता नहीं केड़े अहमदपुर की गल पे करते हो। तो सादे बंदे हजरत साहब भाई साहब धोखा खा जाते। सादे बंदे को पता नहीं चलता कि ये जो सूफी है इसकी परवाज कितनी बड़ी। हम तो सिर्फ ज़ाहरी तौर पे उसके खद्दो खाल देखते हैं, कहते हैं वडेरा हो गया है, मुंह ते जेड़ा ना ये बुजुर्गी आ गई। ये जो गंज बख्श का लफ्ज है ये मशहूर एक वली ने किया, और उस वली को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, और वो खुद पूरे इंडिया का, पूरे हिंद का ताज है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। आपने जब चिल्ला काटा तो चिल्ला जब पूरा हुआ दाता साहब की कब्र के पास, तो जाते जाते दाता साहब का राज भी खोल गए। हम तो कई दफा जाते हैं ना, सानू अही ध्यान ही अगे पीछे रखे होंगे, उधर फिर लिया उधर फिर लिया, फलानी मजलिस का तमाशा वे लिया, फलाना। असल रुख किया करें बुजुर्गों की तरफ। निगाहे वली हर बंदे को नसीब नहीं होती है साहब। जो तवज्जो इलल कल्ब है, दिल की तरफ तवज्जो अल्लाह के वली की हो जाए, दुनिया बदल जाती। अगर वली निगाह कर दे तो चोर भी कुतुब बन जाते। वली निगाह कर दे तो जाते जाते मोइनुद्दीन आपने राज खोला। 40 दिन पूरे हो गए तो जाते जाते दाता साहब को कह दिया गंज बख्श फैज़ आलम। गंज बख्श का मतलब है खजाने लुटाने वाला।
کیا لٹانے والا؟ گنج بخش فیض عالم، چھوٹا لفظ نہیں ہے، عالم میں ساری کائنات آ جاتی۔ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہا آپ کی ذات خزانے لٹانے والی ہے اور آپ کی ذات جو ہے سارے عالم کو فیض دینے والی ہے اور نور خدا کی مظہر ہے۔ پھر آگے مصرع ایسا کہا، نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ اس مصرے کا مطلب یہ ہے، پڑھتے تو سارے ہیں لیکن مطلب کسی کسی کو آتا ہے۔ پیر معین الدین چشتی اجمیری جو خود سید ہے، جو خود 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا ہے، جب وہ داتا کی نگری سے رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے داتا تیری ذات ایسی ہے، ناقص آئے تو اسے کامل کر دیتے ہو اور جو کامل آئے اسے رہنما بنا دیتے ہو، رہنما بنا دیتے ہو۔ گلاس بھی نکا جہا رکھے، مولویاں والا گلاس تے رکھیا کرو نا جی۔ ساڈے ایک استاد ہن تے انہاں سانو ایک گل سنائی۔ انہاں کہا جی ایک ساڈے فیصلہ آباد دے لاما صاحب ہن تے وہ بڑا نا لنگر شریف تناول فرماندے ہن، تو انہاں کو ایک شاگرد آ گیا تے آ کے کہن لگا کہ اے نا استاد جی اے بوتل پی لو، نکی جی بوتل ریگولر 2 گھٹ ہوندے مولویاں دے۔ او جناب استاد علی فام چ آ گئے، انہاں کہا پترا ڈالا لیا، ڈالا بہت اے نکی جی دا کی بات ہے، تو مولویاں والا گلاس سے رکھیا کرو نا۔ ایک خوش طبی کر رہے ہیں، اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے۔ بہرحال اے جملہ پیر معین الدین چشتی اجمیری نے کیا تے انہوں نے بھی کئی سال ہو گئے، ان کو بھی صدیاں گزر گئی، تو ایسا اس جملے کو اللہ نے قبولیت کا شرف بخشا۔ آج بھی داتا کے چمکتے گنبد میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا۔ تو یہ مصرع آپ کا، تو میں بات کر رہا تھا ولیوں کے راز ولی کھولتی، ولیوں کے راز۔ یہ جو مصرع ہے یہ بڑی گہرائی والا ہے، ہم پڑھتے تو سارے ہیں لیکن اس کی گہرائی پڑھے تو بہت باری بات معین الدین چشتی اجمیری نے کہا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کی زندگی کا ایک سبق یہ ہے کہ آپ نے ظاہری اسباب نہیں چھوڑے، ظاہری اسباب نہیں چھوڑے۔ 300 آپ کے استاد، کتنے استاد؟ 300 استادوں سے میں کہتا ہوں جس شاگرد کا عالم یہ ہے وہ استاد کتنا کو بڑا ہوگا، اور جو داتا صاحب کا استاد ہو استاد کتنا کو بڑا ہو۔ شاگرد سے استاد کے مرتبے کا رتبے کا حساب پتہ چل جاتا ہے، تو شاگرد کا مرتبہ اعلیٰ ہو تو پتہ کہتے بندے آتے ہیں یار شاگرد نہ پہنچے تھے استاد کی نہ پہنچے آئے۔ 300 اس دور کے علماء سے آپ نے درس حدیث، درس قرآن اور علم دین کا علم سیکھا۔ اس کے بعد آپ کے پیر ہوئے ہیں محمد بن حسن ختلی علیہ رحمہ، داتا صاحب کے بھی پیر تھے۔ یہ جو آج ایک وہم اور ایک فضا بنائی گئی ہے نا جی کہ یہ پیری مریدی تے اج دی ایجاد پہلا کون ہوندا ہی کسے دا مرید، 1979 ایک کم 80 داتا صاحب کا عرس مبارک، تو آپ بھی کسی کے مرید تھے۔ آپ کے پیر تھے محمد بن حسن ختلی، ان کے پیر تھے علی بن ابراہیم، ان کے پیر تھے ابو بکر شبلی علیہ رحمہ، ان کے پیر تھے جنید بغدادی علیہ رحمہ، ان کے پیر تھے سری سقطی علیہ رحمہ، ان کے پیر تھے معروف کرخی علیہ رحمہ، ان کے پیر تھے داؤد طائی علیہ رحمہ،
ان کے پیر تھے حبیب اجمی علیہ رحمہ، اور حبیب اجمی کے پیر تھے حسن بصری علیہ رحمہ، اور حسن بصری کے پیر تھے مولا علی رضی اللہ عنہ، اور مولا علی کے پیر تھے مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری گردان تو انو سنا سری اچھا کو سبحان اللہ۔ 9 واسطوں سے، پیری مریدی کے 9 واسطوں سے داتا صاحب نبی پاک تک پہنچ گئے۔ 9 واسطوں سے آپ نے ہاتھ دیا محمد بن حسن ختلی کے ہاتھ میں، انہوں نے ہاتھ دیا علی بن ابراہیم کے ہاتھ میں، انہوں نے ہاتھ دیا ابوبکر شبلی کے ہاتھ میں، انہوں نے ہاتھ دیا جنید بغدادی کے ہاتھ میں، جنید بغدادی نے ہاتھ دیا سری سقطی علیہ رحمہ کے ہاتھ میں، سری سقطی علیہ رحمہ نے ہاتھ دیا معروف کرخی کے ہاتھ میں، معروف کرخی نے ہاتھ دیا داؤد طائی کے ہاتھ میں، داؤد طائی نے ہاتھ دیا حبیب اجمی کے ہاتھ میں، حبیب اجمی نے ہاتھ دیا حسن بصری کے ہاتھ میں، اور حسن بصری نے ہاتھ دیا مولا علی کے ہاتھ میں، اور مولا علی نے ہاتھ دیا مدینے والی سرکار کے ہاتھ میں۔ تو مرید ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے واسطوں سے بھی نبی پاک کا فیض پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کوئی پیر کامل شریعت کا تابع کو ڈھونڈ کے اس کو پکڑ لے، دنیا چ فائدہ ہوئے نہ ہوئے آخرت چ ضرور ہوئے گا۔ یہ نیک بندے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی سفارش ہے۔ ایتھے کو کام کرانا ہے نا بڑے بندے کو، آندے نے وہ قریبی بندہ لبو سفارشی، کام جلدی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے ولی رب کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا اج انہاں دے ہتھاں چ ہاتھ دے لو، قیامت والے دن سفارشی لبنے نہیں پینے، کام جلدی ہو جانا، ڈائریکٹ جنت چ ٹر جاؤ گے۔ تو داتا صاحب بھی کسی کے مرید ہے، تو یہ کنسیپٹ نکالیں، یہ غلط آئیڈیا، یہ غلط فکر، یہ غلط سوچ جو ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ یہ پیری مریدی پیسے اکٹھے کرنے کا ذریعہ، نہ، پیری مریدی اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، پیری مریدی رسول اللہ سے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پیری مریدی نبی پاک علیہ السلام تک پہنچنے کی ایک راہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور ایک صبر ہے، اور اس صبر میں جو چل پڑتا ہے وہ داتا علی اجویری بن جاتا ہے، مہر علی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، میں نے آگے بھی بتایا، جو میرے پاس نسخہ پڑا ہے، ویسے تو فارسی میں کتاب ہے، اصل کتاب فارسی میں، لیکن اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا۔ تو میں صبح بھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ داتا صاحب متفقن علیہ ولی، متفقن علیہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب اتنے پرانے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے، دیوبندی بھی رحمت اللہ علیہ کہتے، وہابیوں کی کتابوں میں بھی رحمت اللہ علیہ، میں دکھاؤں گا حوالے ہیں۔ تو آپ تو ایسے ولی ہیں کہ غیر بھی کہتے ہیں کہ واقعی فیض عالم فیض عالم۔ تو یہ ہوتی ہے حکومت، اللہ کے ولی حکومت دلوں پہ کرتی، جسموں پہ حکومت جبرن بھی ہو سکتی ہے، لیکن دل پہ حکومت جبرن نہیں ہو سکتی۔ دل پہ حکومت جو ہے وہ جبرن نہیں ہو سکتی۔ دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ رب کی عطا سے ہوتا۔ اللہ کے کسی نیک بندے کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو یہ جو آج کل دل مائل ہو جاتے ہیں الٹے کاموں کی طرف، اس کی بات نہیں کر رہا، کسی نیک بندے کی طرف دل مائل ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے لاکھوں لوگ اور ہزاروں لوگ اور سینکڑوں لوگ داتا کی نگری میں عرس پہ حاضری دینے آئے ہیں، ان کو کسی نے پیسے نہیں دیے، ان کو کسی نے لالچ نہیں دیا، ان کو حکومت نے نہیں کہا کہ نہ گئے تو اندر کر دیں گے،
ان کے دل میں محبت ڈالی ہے تو خدائے لم یزل نے ڈالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے وہ ولی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جنہیں بندیاں ایمان لے آندا، ایمان تو بعد نیک کام کیتے، اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا۔ تو یہ محبت خدا نے ڈالی۔ محبت کس نے ڈالی ہے جی؟ خدا نے ڈالی۔ داتا صاحب نے بڑی ساری باتیں اپنی کتاب میں لکھی، دو باتیں عرض کر کے بات میں ختم کرتا ہوں۔ ایک آپ نے بات دوست کے حوالے سے لکھی کہ صحبت نیک بندے کی اختیار کرو، صالحین کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ آپ نے یحییٰ رازی ان کا قول لکھا، فرمایا وہ دوست بڑا ہی برا ہے جس کو خود کہا جائے میرے لیے دعا کرو۔ وہ یار، وہ سنگی، وہ کون سا دوست ہے بھائی جو اپنے یار کے لیے بھی دعا نہ کرے۔ دوسری بات فرمایا وہ دوست بڑا برا ہے جس کی محبت صرف خاطر تواضع کے لیے ہو، کھان پین لبے تے یار ہے تے جدوں ہاتھ سو اوکھا آ گیا یار ہوتے تے یاری بھی چھڑ چھڑی۔ فرمایا ایسے دوست کو کی صحبت میں بھی نہ بیٹھنا، اس کو دوست بھی نہ بنانا۔ بڑی مجھے پیاری بات لگی، فرمایا وہ دوست بہت برا ہے جس کی محبت صرف خاطر تواضع کے لیے ہو، لنگر پانی کے لیے ہو، اور جب اوکھا ویلا آئے تو چھوڑ کے چلا جائے۔ فرمایا دوستی اور صحبت یہ باہمی خوشی اور مسرت میں گزرنی چاہیے۔ آپ نے پھر واقعہ لکھا کشف المحجوب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص طواف کر رہا، طواف تو دعا مانگ رہا اللہم اصلح اخوانی، اللہم اصلح اخوانی، یا اللہ میرے یار درست کر دے۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میرے یار درست کر دے۔ تو بندے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے بندے لم تدع لک فی ھذا المقام، ایڈے عالی مقام تے آئے اپنے ہاتھ سے بھی کچھ مانگ لے۔ تو اس نے جو جواب دیا بڑا ڈیپلی گہرائی والا تھا۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے ان لی اخوانا ارجعو، کہتا ہے دیکھو بات یہ ہے میں طواف کر کے عمرہ کر کے حج کر کے جانا اپنی یاراں کو ہی، تے ایتھے میں یاراں دی درستگی دی دعا کراں گا تے میرا جا کے عمرہ بھی ضائع نہیں ہونا۔ فرمایا میں نے لوٹنا اپنے بھائیوں کی طرف ہے، دوستوں کی طرف ہے، اگر وہ ٹھیک ہوئے تو میں بھی ٹھیک رہوں گا، اگر وہ خراب ہو گئے تو میرا حج عمرہ بھی ضائع ہو جانا، میں بھی خراب ہو جاؤں۔ یہ دادا صاحب کی تعلیمات تھی۔ صحبت پہ بڑا آپ نے اپنا لوگوں کو مائل کیا اور رغبت دلائی کہ اچھی صحبت میں بیٹھنا اور تنہائی میں بھی نہ بیٹھنا۔ آج کل کی تنہائی بہت خطرناک ہے، کیونکہ داتا صاحب نے حدیث لکھی، مجھے بڑی لطف آیا حدیث پڑھ کے۔ آپ نے فرمایا دیکھو الشیطان مع الواحد، شیطان کلے بندے نال ہوتا ہے، جدوں کلا ہوتا ہے نا دوسرا اور نال شیطان ہوتا ہے، نفس پہ کنٹرول نہیں رہتا، گندے خیالات بری چیزیں ذہن میں آتی، اس لیے تنہائیوں سے بچنا اور اللہ والوں کی محفل ڈھونڈا کرنا اور محفل میں بیٹھا کرنا، یہ داتا صاحب کی تعلیمات تھی۔ آپ نے بلکہ بڑا زور دیا نا، آخری بات ہے، آپ نے بڑا زور دیا کہ اپنے پیر کی صحبت اس کو اختیار کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ تھا، اسی کتاب میں لکھا واقعہ 400 تو غالباً 95 نمبر صفحہ، 90 سے لے کر 95 تک 5 صفحے پڑھیں۔ داتا صاحب نے پیر کی صحبت پر، دوستوں کی صحبت پہ گفتگو کی۔
کمال کر دیا ان 500 میں۔ ویسے پوری کتاب ہی پڑھنے والی کشف الموجود، جس نے پڑھنی ہو میرے کو دھاری لے جائے واپس کر دے، کتاباں بڑیاں مہنگیاں جی دوجیاں چیزاں مہنگیاں، کتاباں بڑیاں مہنگی۔ ایک ایک کتاب دا مولوی دی پوری تنخواہ لگ جائے تو ایک کتاباں دا سیٹ آتا ہے۔ یہ تمہیں نہیں پتا، یہ جڑے اس لائن چ پے نے انہوں نے پوچھو، پڑھنی ہو تو لے جائیں واپس کر دیں۔ بہرحال داتا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنید بغدادی کا ایک مرید تھا بڑا، تو 4-5 دن نا ان کو ملنے نہیں گیا، ان کی صحبت میں بیٹھا نہیں۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن رات کو سویا تو چند بندے آئے اونٹوں پہ، اسے کہنے لگے تو انہوں آج جنت کی سیر کرانے۔ اور جی 4 جنت کی سیر ہوئی جناب، پرواز کر رہا ہے جناب ایسے ویسے، جویں اتنے نہیں بندے بھنگ پی کے آتے ہیں جناب میں پہنچ گیا جناب، وہ مدینہ کراس کر چھڑیا۔ تو جناب وہ بھی کہہ رہا جناب خواب کے اندر پرواز ہو رہی، خواب میں پہلے دن پرواز ہوئی، دوسرے دن ہوئی، تیسرے دن ہوئی، 4-5 دن کٹھی پرواز ہوئی۔ تو کہنے لگا مینوں اور پیر صاحب کو جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اب مجھے نیک مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے جانا ہی چھوڑ دی۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ بات بڑی سننے والی ہے، کئی بندے اپنے آپ کو بڑا پہنچیا سمجھتے ہیں جی میرے ورگا کامل کوئی نہیں، اور جی میرا فلانا کامی پتہ نہیں اللہ دی خفیہ تدبیر پیچھے کی۔ اور جناب جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کو پتہ چلا مریض صاحب جناب آج کل بڑے پرواز کر رہے ہیں، آپ نے مرید کو کہا دیکھو بھائی آتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا کہ حضور ایسے ایسے معاملہ میں تو جنتی شہر کرنا روز راتی، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا انج کری آج سیر کرن جائے گا تے 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی، 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی، اور ٹھیک ہے۔ اور جناب سیر کرنے گیا، آج پھر خواب آ گیا، اونٹاں دے بیٹھا سیر کرن گیا تے دل چ خیال آیا پیر ہنا کے 3 دفعہ لاہور پڑھی، 3 دفعہ لاہور پڑھا تو جب آنکھ کھلی تو کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا، اور ساری شہر سورے صاحب شیطانی کام تھا۔ تو اپنے آپ کو کامل نہ سمجھا کریں، کئی بندے جناب بڑی پھونپا جناب میں بڑا پہنچیا میری پرواز بڑی، تو یہ جو تکبرانہ لہجے ہیں خدا کو پسند کوئی نہیں، تکبرانہ گفتگو میرے مالک کو پسند کوئی نہیں۔ اللہ کوئی آپ کو عطا کر دے تو عاجزی اختیار کرے، کوئی راز آپ پہ کھلتا ہے تو لوگوں کو بتائے نا کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ والے اپنے راز ظاہر نہیں کرتے، ان کو اجازت بھی نہیں ہوتی، جو ظاہر کرے سمجھو یہ اللہ والا نہیں، اس کے پیچھے کوئی شیطانی کام چل رہا ہے، شیطان اس کو ورگلا رہا ہے۔ اس لیے داتا صاحب علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں نیک ہونا ہے، چنگے بندے پڑھ لے خدا تینوں ہی نیک کر دے گا۔ اور یہ بھی لکھا داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوم میں، کہا بندہ خود نیک نہ ہو نیکاں دے لڑ لگ جے خدا آپ ہی کرم فرما دیتا ہے، نیک بندوں کے لڑ لگ جائے۔ تو یہ آپ کی تعلیمات تھی۔ بہرحال بڑی رونقیں بہاریں، کوشش کریں عرس پہ حاضری دیں، نہ ہو سکے تو گھر میں ذکر داتا علی اجمیری کی محفل سجائیں، اصالِ ثواب کریں، 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے لنگر پکاؤ نہ پکاؤ، لنگر ضروری نہیں، اصالِ ثواب ایک مستحب کام ہے، کو کرے گا ثواب ہے، نہ کرے گا گناہ کوئی نہیں، لیکن اس کی برکتیں بڑی، برکتیں بہاریں بڑی۔ 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو، میں بھی اج پڑھنی انشاءاللہ حضور دی بارگاہ چ، نالے فیض لان گے۔ اجی تے گناہ گار لوگ ہیں، اسی انہاں لوگاں دے صدقے ہی چلدے ہیں، تو یہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، جب ان کو کوئی تحفہ جائے نا جی تو گناہ گار کو جائے تو اس کی بخشش کا آسرا بن جاتا ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی اللہ نے بڑے جنت کے باغوں میں رکھا ہوا ہے، تو ان کو تحفہ دیں گے ہمارا کام بن جائے گا، بگڑی ہماری بن جائے گی۔ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں حکومتیں بدلی، نہ بدلی ہیں نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے 900 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا۔ اللہ داتا صاحب علیہ رحمہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اسی جملے پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، نہ وزیراں دے نہ مشیراں دے
دیوے بالدے نے صدا فقیراں دے وما علینا الا